کوئی نہ کوئی کوڈ تو فٹ ہو ہی جائے گا۔ میں نے کہا یعنی تم کسی کا انٹرنیٹ چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں ظاہر سی بات ہے۔ اور پھر ایک کوڈ فٹ ہو گیا اور اس کا انٹرنیٹ چل چکا تھا۔ دونوں ہاتھوں کا مکہ بنا کے بڑی خوشی سے یوں کیا جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ مجھے نور کی بات یاد آنے لگی کہ یہ نوجوان بہت بڑا ہیکر ہے۔ انٹرنیٹ اس کا آن ہو گیا تھا، اب کراچی کی کمپنیوں میں اپنی بنائی ہوئی سی وی کا PDF بھیج رہا تھا جس میں شاید اس کی ساری ڈیٹیلز موجود تھی۔ 1-1.5 گھنٹہ وہ یہی کام کرتا رہا اور میں گھر کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر میں چھت پہ چلی گئی، چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے کچن میں آ کے اپنے لیے چائے بنائی۔ ابھی میں کپ میں چائے ڈالنے لگی تھی کہ وہ بھی کچن میں آ گیا۔ کنزا پلیز کچھ بنا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں تو خود بنا لو، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے، میں مجبوراً تمہارے پاس یہاں رہ رہی ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ میں چائے کپ میں ڈال رہی ہوں تو اپنا کپ بھی آگے رکھ دیا۔ اچھا چلو آدھا کپ چائے دے دو۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا، میں نے کہا ہرگز بھی نہیں۔ میں نے چائے اپنے کپ میں ڈالی، لیکن اتفاقاً چائے تھوڑی سی زیادہ بن گئی تھی۔ باقی کی بچی ہوئی چائے میں نے اس کے کپ میں ڈال دی، لیکن وہ میرا کپ اٹھا چکا تھا اور اس میں سے آدھی چائے اس نے اپنے کپ میں ڈال لی اور باقی کا کپ شیلف پہ رکھ دیا۔ بات اسی نے ہی شروع کی، دیکھو میں ایسا سب کچھ نہیں چاہتا تھا جو اس رات کو ہوا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تم رافع کو انکار کر دیتی، لیکن تم انکار کر ہی نہیں رہی تھی۔ تم بس ایک بار رافع سے انکار کر دیتی، وہ کچھ بھی نہیں کہتا، رشتہ ختم ہو جاتا اور میں اپنے والدین کو منا کے 2 یا 3 دن میں رشتے کے لیے لے آتا۔ بڑی آسانی سے ہمارا رشتہ طے ہو جانا تھا اور سب کچھ عزت سے ہونا تھا جیسے کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھو میں برا لڑکا نہیں ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنے برے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف تمہارا محبت کر لینا کافی ہے؟ کیا سامنے والے کی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ تمہارا ساتھ چاہتا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ ڈھیٹوں کی طرح گھونٹ گھونٹ جائے بھر رہا تھا، بار بار نظریں بھی چرا رہا تھا۔ میں نے اپنا کپ پکڑا اور کچن سے نکل کے چھت پہ آ گئی۔ وہ میرے پیچھے ہی آیا، کہنے لگا بس ایک بات کا جواب مجھے دے دو، کیا محبت کرنے سے پہلے سامنے والے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں تمہیں چاہوں یا نہ چاہوں؟ کیا سامنے والے کی اجازت سے محبت ہوتی ہے؟ میں نے کہا تم نے بات نور سے کی تھی، میں نے تم سے بات نہیں کی تھی۔ کہنے لگا ہاں لیکن تب تک مجھے کسی سے محبت ہوئی نہیں تھی، اور یقین مانو جب میں نے اپنی تصویر بھیجی تھی تب بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں لڑکا تھا، اپنی تصویر بھیج کے مجھے کوئی خاص افسوس تو ہوا نہیں تھا، اور میں نے نور سے بس یوں ہی تصویر مانگی تھی۔ میں اس کے لیے بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھا، ہمارے بیچ میں ایسی بات کبھی بھی کوئی بھی نہیں ہوئی تھی جس سے میرا دل 1 منٹ کے لیے بھی باغی ہوا ہو۔ بس کرکٹر کون پسند ہے، کھانوں کی، ادھر ادھر کی ایسی باتیں کرتے تھے ہم۔ ہوش میرے اس وقت اڑے تھے جب میں نے تصویر دیکھی تھی۔ اس تصویر پہ سب سے پہلی نظر میری تم پہ پڑی اور پھر میری نظر پلٹنا بھول گئی۔ نور کی غلطی بس یہ ہے کہ جب میں نے تمہاری تصویر پہ ایرو بنایا اور یہ کہا کہ یہ ہو تم، تو وہ کچھ نہیں بولی، بس ایک ہارٹ کا ایموجی بھیج دیا، اور میں پتہ نہیں کیوں اتنا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد 8 دن اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، اور یہ 8 دن مجھے لگ رہا تھا کہ کاٹے نہیں کٹیں گے۔ میں ہزاروں کی تعداد میں اسے میسیجز کر چکا تھا، کہاں ہو، بات کیوں نہیں کر رہی ہو، اپنی اور تصویریں بھیجو، لیکن اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا۔ تمہاری تصویر پھر میں نے اپنی تصویر کے ساتھ لگائی، تمہاری تصویر ہزاروں بار میں دن میں دیکھنے لگا، اور ہر بار جی چاہتا تھا کہ بس دیکھتا رہوں۔ میں نے تمہاری بہت تعریف کی، اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ نور ہے، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بات کرنے سے کترانے لگی تھی۔ لیکن جب میں نے محبت کا اظہار کیا تب تک میں بہت آگے نکل چکا تھا، اور تب وہ انکار کرنے لگی۔ انہی دنوں میرے بڑے بھائی نے مجھے باہر جانے کا کہا، ان کے ان لاز وہاں پہ رہتے تھے، اور میرے لیے وہ ایک گولڈن چانس تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ نور مجھ سے کترانے لگی ہے تو میں نے اسے بے وقوف بنا کے اس کا فون نمبر حاصل کیا، پھر میں اس سے باتیں کرنے لگا، اور پھر میری ملاقات تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں ہو گئی۔ تمہیں اپنے سامنے دیکھ کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا قسمت پہ کہ قسمت یوں مجھ پہ مہربان ہو سکتی ہے۔ مجھے لگا کہ تم وہی لڑکی ہو جو مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ میں نے تمہارا پیچھا کیا، میں نے تمہارا گھر دیکھ لیا، بس مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ تم کس گیٹ کے اندر گئی تھی، گرے یا بلیک۔ جب میں نے فون پہ یہ ساری باتیں بتائیں تب مجھے یہ پتا چلا کہ جو فون پہ مجھ سے بات کرتی ہے وہ لڑکی کوئی اور ہے، اور وہ تم نہیں ہو، تم اس کی دوست ہو۔ تب مجھے بہت غصہ آیا تھا، مجھے لگا تھا کہ وہ شاید جھوٹ بول رہی ہے۔ تب تک میرے پاس تمہاری کئی تصاویر ایسی بھی تھیں جو میں نے اپنی تصویر کے ساتھ ایڈٹ کی تھی۔ جب میں نے اسے یہ دکھائیں تو وہ گھبرا گئی،
وہ اتنی زیادہ ڈر گئی کہ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اب میں بہت زیادہ نروس ہو کے رہ گیا تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے گی تو میں اس کے گھر آ جاؤں گا، تو مجھے یقین تھا کہ وہ یہ بات سن کے مجھ سے ملنے ضرور آئے گی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنا رشتہ بھیجا تو انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم لوگ بالکل ہمارے جیسے ہی تھے۔ نہ تم بہت زیادہ امیر تھی، نہ میں بہت زیادہ۔ سارا مسئلہ یہ تھا کہ میرے یو کے جانے کی تیاری تقریباً مکمل تھی۔ مجھے یو کے جانا تھا، ورنہ میں اپنے والدین کو پہلے ہی فورس کر کے تمہارے گھر بھیج دیتا۔ لیکن میرے پیپر تھے اور میرے والد بالکل بھی میری نہ سنتے، اور پیپر ختم ہوتے ہی اگلے ہی دن کی میری یو کے کی فلائٹ تھی۔ اس لیے میں تم سے وعدہ لے کے گیا تھا۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں نے بہت کال کرنے کی کوشش کی، لیکن نور سم بند کر چکی تھی۔ جس آئی ڈی سے میں اس سے بات کرتا تھا وہ بلاک ہو چکی تھی۔ وہ ہر چیز ختم کر چکی تھی۔ میں صرف اس سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ کنزا سے کہنا کہ میرا انتظار کرے۔ یو کے میں نے 2 سال میں کافی کمپیوٹر کے ایڈوانس کورسز بھی کیے تھے اور چھوٹی موٹی جابز بھی کی تھیں، تاکہ میرے پاس ایک اچھا ایکسپیرینس ہو سکے۔ لیکن یہ طے تھا کہ مجھے اپنے والد کا بزنس ہی آگے بڑھانا ہے۔ جاب کا میں نے نہیں سوچا تھا۔ جاب کے دوران ہی میری رافع سے بھی کافی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس نے مجھے کافی سپورٹ کیا۔ وہ میرا دوست تھا اور بچپن کا دوست تھا، اور اسے پتا ہے کہ میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کئی بار اس نے مجھ سے کہا بھی کہ اس کی تصویر دکھاؤ، لیکن میں سچ مچ تمہاری ساری تصویریں ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ واپس آتے ہی میرے سر پہ تم یہ بم پھوڑ دو گی۔ تم میرے ہی دوست کی منگیتر بن گئی۔ ایک بار بھی تمہیں میرا خیال نہیں آیا، تمہیں یہ یاد نہیں آیا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے تم سے وعدہ مجبوری میں کیا تھا، کیونکہ تم میری تصویریں ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تم نے شرط رکھی تھی کہ میں تم سے وعدہ کروں، تب ہی تم میری تصویریں ڈیلیٹ کرو گے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ ایک لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے؟ تم شریف ہو نہیں ہو مجھے کیا پتا؟ جب تم میری تصویر کو اپنی تصویروں کے ساتھ ایڈٹ کر سکتے ہو تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اور جو کچھ آج تک تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں چاہ کے بھی تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تم نے آج تک محبت کے نام پہ مجھے صرف ڈرایا ہے، دھمکایا ہے۔ اب میرے سامنے شریف بننے کی کوشش مت کرو۔ میں چائے پی چکی تھی اس لیے اندر آ گئی۔ رات کو وہ بازار سے بریانی لے کے آیا۔ میں نے اپنے کمرے میں ہی کھانا کھایا، دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی اور سو گئی۔ اگلے روز جب میں اٹھ کے کمرے سے باہر آئی تو وہ گھر کی صفائی کر چکا تھا اور اب تیار ہو کے باہر ہی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا چائے بنا دو گی یا بھوکا ہی نوکری کے لیے چلا جاؤں؟ میں نے کہا بھوکے ہی جاؤ گے، مجھ سے امید مت رکھو۔ میرا جواب سن کے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل لے کے چلا گیا۔ کچن میں تھوڑا سا چکن اور پیاز ٹماٹر اور چاول رکھے تھے۔ فریج تو تھا نہیں، اس لیے میں نے پلاؤ بنا لیا۔ کھانا کھا کے جب کامیار کے کمرے میں گئی تو سب کچھ بکھرا پڑا تھا۔ تولیہ کہیں، اس کے رات کے کپڑے کہیں، کنگا بیڈ پہ۔ میں چاہتی تو کمرہ صاف کر دیتی، لیکن میں نے نہیں کیا۔ میں نے کمرہ بند کر دیا۔ وہ شام کو واپس آیا تو خوش لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا میری جاب کنفرم ہو گئی ہے، کل سے جوائن بھی کر رہا ہوں۔ شکر ہے جاب مل گئی، اور پتہ ہے پے بھی بہت اچھی ہے۔ کچھ پکایا تم نے یا پھر؟ ہاں پلاؤ بنایا۔ یہ سن کے کہنے لگا گڈ، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ اپنا کھانا خود ڈال کے لانا، میں ٹیبل نہیں سجاؤں گی تمہارے لیے۔ میری بات سن کے اس کے چلتے ہوئے قدم رک گئے۔ جب اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ جوں کا توں تھا۔ تو ایک نظر مجھ پہ ڈالی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ اپنے کمرے میں جا کے اپنی ٹائی اتار کے بیڈ پہ پھینکی۔ پتہ نہیں غصہ کسے دکھا رہا تھا۔ کلائی سے گھڑی اتاری، ڈریسنگ پہ پھینکی، الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں نہا کے آیا، کچن میں گیا، اپنی پلیٹ میں پلاؤ ڈالا اور آ کے لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کے صوفے پہ بیٹھتی ہی میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ 2 دن سے میں نے ایک ہی جوڑا پہن رکھا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیوں؟ کیا ہو گیا؟ میری ضروریات پوری نہیں کرو گے تم؟ جانتے ہو نا کیا لگتی ہوں میں تمہاری۔ میری ضروریات پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں تو تنخواہ ملے گی تو لے دوں گا، ابھی جیب خالی ہے میری۔
کہا تو ہے میرے ٹراؤزر شرٹ پہن لو، ایک بڑی شال بھی ہے تمہارے پاس میری، وہ پہن لیا کرو اوپر سے، نئی نئی جاب لگی ہے، ایک دم سے ایڈوانس تو نہیں مانگ سکتا نا۔ میں نے کہا تو یہ سب کچھ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، نکاح کرنے کی تو بہت جلدی تھی تمہیں۔ اس کا ہاتھ پلیٹ میں رکا، چاول اس نے واپس پلیٹ میں ڈالے، ہاتھ جھاڑ کے دوبارہ سے کچن میں چلا گیا، شاید کھانا چھوڑ چکا تھا۔ کچن سے باہر آیا، مجھے گھورتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے دیکھا تو کچن میں اس نے اپنی پلیٹ دوسری پلیٹ سے ڈھک کے رکھ دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے کچھ افسوس سا ہونے لگا۔ صبح کا گیا 6 بجے واپس آیا تھا، کیا تھا میں کچھ دیر بعد لڑ لیتی، کم از کم کھانا تو کھا لیتا۔ پھر میں نے خود ہی کو جھٹکا، مجھے کیا ضرورت ہے ہمدردی کرنے کی، میری طرف سے بھوکا مرے۔ وہ رات کے 11 بجے واپس آیا، ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ تھے، وہ اس نے میرے پاس صوفے پہ رکھ دیا۔ اس میں تمہارے کپڑے ہیں۔ میں نے کہا کہاں سے لائے تم تو کہہ رہے تھے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگا ہاں نہیں تھے، اپنے دوست سے بائک لی، وہ بائک چلاتا رہا، 5-6 ڈلیوریاں میں نے دی، اتنے پیسے ہو گئے کہ تمہارے لیے 2 جوڑے لے آیا ہوں، اور اس سے بات بھی کر لیے کہ شام 6 سے رات کے 12 بجے تک اس کی بائک چلایا کروں گا میں، آدھے پیسے اسے دوں گا، آدھے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ جب میں نے شاپنگ بیگ کھول کے دیکھے تو سستے سے 2 جوڑے تھے۔ وہ کچن میں گیا، ہاتھ دھو کے اپنی وہی پلیٹ واپس لے کے آ گیا۔ میں وہ شاپنگ بیگ اٹھا کے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ کنزا بات سنو۔ میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، اگر اس 1 مہینے میں یہ ثابت کر دوں کہ میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں ایک بار بھی بلیک میل نہ کروں، تو کیا تم میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو گی؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے جو میری بدنامی ہوئی ہے، تمہیں اس چیز کا احساس ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری فیملی میں تمہاری اس عزت کو واپس اسی مقام پہ پہنچا دوں گا جہاں تم پہلے تھی، لیکن بس یہ بتا دو کہ کیا تم یہ کہہ کے چپ ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں اندر آ گئی، نہا کے کپڑے تبدیل کیے، جب باہر آئی تو دیکھا وہ اپنا کمرہ خود سمیٹ رہا تھا۔ اس کے بعد لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے سو گئی۔ رات کے 3 بجے مجھے پیاس لگی، کمرے سے باہر آئی تو تب بھی وہ لیپ ٹاپ پہ ہی لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو اس ٹائم؟ کہنے لگا کچھ لوگ ہیں، انہیں PDF بنا کے دینی تھی، اس کے مجھے پیسے ملیں گے، تم جاؤ جا کے آرام کرو۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی، پتہ نہیں کیوں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ رات کے 3 بجے وہ آن لائن لوگوں کے چھوٹے موٹے وہ کام کر رہا تھا جس کے اسے کم سے کم ہی پیسے ملنے تھے، شاید 500 200 250 300، اور وہ صبح کا اٹھا ہوا تھا۔ پھر میں نے خود ہی کو جھٹکا کہ مجھے اس سے ہمدردی نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ بہت بڑا کیا ہے۔ بہرحال میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح وہ آفس جانے کے لیے جانے لگا تو کچن میں آ کے کھڑا ہو گیا، ایک ہی پتیلی میں پانی، پتی، چینی، دودھ سب کچھ ڈال چکا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا چائے پیو گی؟ اب مجھے تو ایسی بنانی آتی ہے۔ میں نے کہا ویسے چائے بنانا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں۔ میں نے کپ شیلف پہ رکھے۔ کہنے لگا ایکچولی میں سب سے چھوٹا ہوں نا، بابا اور امی کا بہت لاڈلا ہوں، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ڈال لوں گا عادت۔ چائے اسی نے بنائی، اتفاق تھا یا پتہ نہیں کیا، لیکن چائے اچھی بنی تھی۔ میں نے اتنی دیر میں اسے انڈا فرائی کر کے دے دیا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے جا چکا تھا۔ شام کو بس آدھے گھنٹے کے لیے واپس آیا، جلدی سے کچھ کھایا پیا اور کہنے لگا میں جا رہا ہوں، دروازہ اچھے سے بند کر لینا، میں رات کو 12 یا 1 تک آؤں گا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی یہی روٹین تھی، آفس سے آ کے کھانا کھاتا، پھر چلا جاتا، رات کو 1 بجے تک آتا، پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا اور 3 بجے تک لیپ ٹاپ پہ پتہ نہیں کیا کرتا رہتا۔ ایک بار بھی اس نے مجھے چھونے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کوئی ایسی بات کہی جس سے لگتا کہ وہ اپنے رشتے کا حق جمانا چاہتا ہو۔ البتہ میرے لیے 6-7 جوڑے لا چکا تھا، گھر کی کئی چیزیں لا کے رکھ دیتا تھا، اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے جیسی تیسی بھی ہوتی تھی گھر کی صفائی کر لیتا تھا۔ ابھی تک اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ہاں مجھے خود احساس ہوتا تھا تو میں اس کا کمرہ صاف کر دیتی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں آہٹ کی آواز سنائی دی۔ میرے کمرے کی کھڑکی چھت پہ کھلتی تھی۔
مجھے یوں لگا جیسے چھت پہ کوئی ہے، اور پھر مجھے یوں لگا جیسے میری کھڑکی کھلی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میری تو گویا جان نکلی۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے کامیار کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا تھا، آنکھیں نیند سے چور تھی، لیکن پتہ نہیں کیا کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اوپر کی کنڈی چڑھا دی۔ کہنے لگا کنزا کیا ہوا؟ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ چور چور کامیار، میرے کمرے میں چور گھس آیا ہے۔ یہ سن کے اس نے فوراً سے لیپ ٹاپ بند کیا، میرے پاس آیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ چور گھس آیا؟ میں نے کہا وہ کوئی لڑکا تھا جو کھڑکی چھت پہ کھلتی ہے وہاں سے اندر آیا تھا، اور میں بھاگ کے یہاں آ گئی۔ باہر کچھ قدموں کی چاپ بھی سنائی دینے لگی۔ کامیار نے الماری کھولی اور اپنی پسٹل نکالی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا تم اندر ہی رہنا، میں باہر جا رہا ہوں، جب میں کمرے سے باہر جاؤں تو تم اندر سے کنڈی لگا لینا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کہنے لگا مجھے دیکھنا تو ہے نا کہ باہر کون ہے۔ میں نے کہا نہیں تو تم باہر نہیں جاؤ گے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں ہوں نا۔ میں نے کہا نہیں تم باہر نہیں جاؤ گے، ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ میں بھی کوئی پسٹل ہو اور وہ تمہیں گولی مار دیں گے۔ نہیں میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی۔ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے ہاتھ میں بھی تو پسٹل ہے نا۔ وہ دروازے کے پاس جانے لگا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ تمہیں میری قسم ہے تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم باہر نہیں جاؤ گے۔ باہر سے ہلکی ہلکی باتوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگا کیوں نہیں جاؤں گا، مجھے ایک دفعہ جانے تو دو، دیکھنے تو دو کون ہے۔ میں نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے، ہمارے گھر میں کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ہے، کیا چرا لیں گے وہ لوگ۔ کہنے لگا اگر آج میں باہر نہیں گیا تو ان کی ہمت بڑھ جائے گی، وہ کبھی بھی تمہارے کمرے میں آ سکتے ہیں۔ آج تمہاری آنکھ کھل گئی ہے، کل نہ کھلی تو پھر۔ کنزا میرے پاس سب سے قیمتی تم ہو، اور میں تمہیں مزید کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، ہٹو یہاں سے۔ میں نے کہا اگر تم سے گولی چل گئی اور تم سے کسی کا مرڈر ہو گیا تو؟ کہنے لگا اس میں گولی ہوگی تو چلے گی نا، میں انہیں صرف ڈرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ پسٹل میں گولیاں نہیں ہیں؟ کہنے لگا نہیں، نکلی پسٹل ہے یہ، اصلی گولیاں ڈال بھی دیں گے تو چلیں گی تھوڑی۔ اس کی بات پہ میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کامیار یہ وہی پسٹل ہے نا جو تم نے مجھے دکھائی تھی اور مجھ سے نکاح کیا تھا؟ وہ نظریں چرا گیا، کہنے لگا ہاں یہ وہی ہے۔ میں نے کہا یعنی تم نے مجھے نکلی پستول دکھا کے مجھ سے نکاح کیا تھا؟ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے، میں تمہیں کوئی بدماش نظر آتا ہوں کیا؟ میرا باپ میری جان نہیں نکال دے اگر میں اصلی پسٹل رکھتا۔ ہاں لیکن یہ بالکل اصلی دکھتی ہے، جب تم ڈر کے میری بات مان سکتی ہو تو یہ بھی مان جائیں گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی اسٹوپڈ گرل تھی، اس نے مجھے بیوقوف بنایا اور میں بن گئی۔ مجھے حیران پریشان وہیں پہ چھوڑ کے وہ کنڈی کھول چکا تھا، لیکن وہ نوجوان شاید کمرے کے بالکل باہر کھڑے تھے۔ جیسے اس نے کنڈی کھول کے دھیرے سے دروازہ کھولا، ایک دھکے سے دروازہ کھلا اور پھر وہ دونوں نوجوان کمرے میں آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تیز دھار والے چاقو تھے، اور اگلے ہی لمحے ایک نوجوان نے اس کے بازو پہ چاقو سے وار کیا۔ یہ دیکھ کے میری چیخیں بلند ہوئیں۔ ان میں سے ایک نوجوان میری طرف بڑھا، لیکن کامیار نے پستول اسی نوجوان کے سر پہ رکھی جس نے اس پہ وار کیا تھا، اور مزید اس پہ وار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پستول دیکھ کے وہ ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا نکلو یہاں سے ورنہ میں تم لوگوں کو گولی سے مار دوں گا۔ دوسرا نوجوان میری طرف آیا۔ کامیار کہنے لگا اگر تم نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو یاد رکھنا تمہیں گولی سے اڑا کے رکھ دوں گا۔ لیکن پہلا نوجوان شاید ہماری باتیں سن چکا تھا، وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا مجھے پتا ہے اس میں گولی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، کامیار نے وہی لوہے کا پسٹل اس شخص کے سر پہ 2-3 بار مارا۔ اس نوجوان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ خون تو کامیار کے بازو سے بھی بہت نکل رہا تھا۔ دوسرا لڑکا کامیار کی طرف بڑھا، لیکن شاید وہ لڑنا جانتا تھا، زخمی ہاتھ کے ساتھ بھی وہ انہیں مار رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا تم اپنے کمرے میں جاؤ، دروازہ بند کرو، جاؤ یہاں سے۔ لیکن میں اپنے کمرے میں نہیں گئی، بلکہ میں مین دروازہ کھول کے باہر آئی اور چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ اسی بلڈنگ میں رہنے والے کئی نوجوان اور مرد اوپر آ گئے اور سب نے مل کے انہیں بہت مارا۔
اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ ان میں سے 2 نوجوان کامیار کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں پیچھے سے رو رہی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نیچے رہنے والا ایک نوجوان جو کامیار کے ساتھ گیا تھا کہنے لگا کہ بھابھی اس کے ہاتھ پہ بہت سے سٹچز آئے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا۔ ساتھ میں اس نے میڈیسن کا شاپر مجھے پکڑایا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کے کہنے لگا میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا مجھے بچانے کے چکر میں تمہیں زخم لگ گیا ہے۔ کنزا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا، لیکن میں نے کہا نہیں، یہاں نہیں، تم میرے کمرے میں لیٹ جاؤ تاکہ میں تمہارا دھیان رکھ سکوں۔ لیکن یہ سن کے اس کا رنگ اڑا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا چکا تھا۔ نہیں نہیں، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا کیوں جاؤں؟ اس وقت تمہیں میری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوا غلط تھا، لیکن تم نے میری خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، میری عزت بچائی ہے اور میری جان بچانے کے لیے اتنے زخم کھائے ہیں۔ تم چلو کمرے میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ جیسے ہی میں اس کا ہاتھ پکڑنے لگی تو وہ کئی قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں کنزا، ہمارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہ سکوں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے، اور پھر جو سچائی اس نے مجھے بتائی، میرا جی چاہا کہ میں اپنی جان لے لوں، کیونکہ ہمارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک کمرے میں رہیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ مطلب بس نکاح نامے پہ ہی سائن ہوئے تھے، ایجاب و قبول زبانی تو نہیں ہوا تھا۔ قانونی طور پہ تم میری بیوی ہو، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ایک بار ایجاب و قبول ہو جاتا۔ وہ نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ دیکھو، قانونی طور پہ تم میری بیوی ہی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، ایک دوسرے کے لیے ہم حلال ہیں بالکل، لیکن میں اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ سب کہہ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کے پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کچھ کھٹکا سا ہوا۔ میں اسے گھور کے دیکھنے لگی تو وہ گھبرایا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں سوچنے لگی کہ اس دن واقعی ہمارے بیچ میں ایجاب و قبول تو ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دم کراہا۔ اف، ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑ کے کراہنے لگا۔ میرا ذہن بھٹکا۔ کیا ہوا؟ کیا بہت درد ہے؟ میں نے اس کے بازو کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ ہاں بہت درد ہے، وہ والی میڈیسن دینا مجھے۔ اس نے سامنے رکھی میڈیسن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کی میڈیسن اسے دی اور پانی کا گلاس اسے پکڑایا۔ اس نے پانی پیا، دوا کھائی، پھر کہنے لگا تم سو جاؤ، میں خود مینج کر لوں گا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کنزا۔ دیکھو، قانونی طور پہ ہم میاں بیوی ہیں، بلیو می، اور ہمارا 100% نکاح ہوا ہے، اور دل کی تسلی کے لیے میں چند دن میں مولانا صاحب کو لے آؤں گا، تو بس ہم ان کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور پھر دیکھو نا، کتنا بڑا میس بھی تو کریٹ ہو گیا۔ تمہارا بھائی اس وقت بہت غصے میں ہے، میرے بابا بھی غصے میں ہے، لیکن جیسے ہی کچھ وقت گزرے گا ان لوگوں کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ میں خود اپنے بابا کو راضی کروں گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بلیو می۔ تمہیں میرے گھر پہ وہی عزت ملے گی جس کی تم حقدار ہو، میرا یقین کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی، لیکن میرا دماغ گھوم چکا تھا۔ ایجاب و قبول نہیں ہوا، مگر سائن تو ہوئے تھے، لیکن سائن ہم دونوں نے کیے تھے۔ اس وقت وہاں کوئی تیسرا تو موجود نہیں تھا، کسی وکیل کے سامنے تو یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا، نہ کسی مولانا کے سامنے۔ تو کیا صرف نکاح نامے پہ سائن کرنے سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اور اگر نکاح ہو سکتا ہے تو پھر اسے ایجاب و قبول کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اگر قانونی طور پہ ہم میاں بیوی ہیں تو پھر یہ کیوں چاہتا ہے کہ مولانا صاحب کے سامنے ایجاب و قبول ہو؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ پچھلے 20 دن سے میں یہاں ہوں، اور بقول اس کے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اور جب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس کے نکاح میں بھی ہوں تو پھر وہ میرے قریب آنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا؟ بڑے آرام سے اس نے اپنا کمرہ الگ کر لیا، ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں کیوں الگ کمرے میں سوؤں؟ جب میں تمہاری ساری ضروریات پوری کر رہا ہوں تو میں تم سے اپنا حق کیوں نہ لوں؟
ایک شخص جو آپ سے بہت محبت کرتا ہو اور پھر وہ آپ سے نکاح بھی کر لے، گھر میں آپ کے ساتھ بھی رہتا ہو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ سے دور رہے اور ایک بار بھی پاس آنے کی کوشش نہ کرے؟ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کے ہر رویے کو بیٹھ کے سوچنے لگی۔ دیکھو، میں بس نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں، لیکن میں بنا نکاح کے تمہیں یہاں سے جانے بھی نہیں دوں گا۔ تم بس اس نکاح نامے پہ سائن کر دو، میں تمہیں وہیں چھوڑ آؤں گا جہاں سے لایا ہوں۔ نکاح نامے کی کاپی ہے میرے پاس، دکھاؤں تمہارے بھائی کو؟ ابھی تماشا لگ جائے گا، سمجھی نا؟ جتنی جلدی ہو سکے رافع کو انکار کر دو۔ کنزا، تم ابھی بس میرے سامنے رافع کو فون کر کے انکار کرو، میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ایک شخص جو میرا شوہر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کیوں میرے دوسرے نکاح سے اتنا پریشان تھا کہ رات کو میرے گھر آ گیا کہ میں جلدی سے رافع کو انکار کر دوں؟ اسے تو بے فکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں کسی دوسرے شخص سے نکاح کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر بالفرض کر بھی لیتی تو دوسرے نکاح کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ تو پھر وہ اتنا پریشان اور بے چین کیوں تھا؟ مجھے دھمکیوں پہ دھمکیاں دیے جا رہا تھا، یہاں تک کہ میرے گھر تک آ گیا، میرے بھائی کی نظر میں ہیرو بننے کی کوشش بھی کر لی۔ اور اس دن جب مدثر بھائی نے اسے دیکھ لیا تو اسے واقعی برا لگا تھا، تبھی تو وہ او شٹ کہہ رہا تھا۔ کہیں نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ ان 20 دنوں میں اس نے ایک بار بھی مجھے چھونے کی کوشش نہیں کی۔ اتنا تو شریف نہیں ہے کہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش نہ کرے۔ کچھ تو ہے ایسا جو مجھ سے چھپا رہا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے میں سو چکی تھی۔ صبح اٹھی تو 8:30 بج رہے تھے۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو کامیار اپنے کمرے میں ہی تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ مجھے یوں اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کے بری طرح سے چونکا۔ تو تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ شاید اس لیے گھبرایا کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی اس کی موجودگی میں اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ تم تیار کیوں ہو رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں کمرے کے اندر آ گئی۔ اس نے جلدی جلدی شرٹ کے بٹن بند کرنے شروع کیے۔ جاب پہ جا رہا ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے؟ تم پلیز ناشتہ بنا دو۔ میں اس کے پاس آ گئی۔ وہ ٹائی باندھنے لگا تھا۔ میں نے ٹائی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میری خاطر اتنا گہرا زخم لگ گیا تو میں آج چھٹی کر لیتے نا۔ نہیں جاب لگی ہے، چھٹی نہیں کرنا چاہتا۔ تم پلیز باہر جاؤ، میرے لیے ناشتہ بنا دو۔ اس نے میرے ہاتھ سے ٹائی لینی چاہیے لیکن میں نے نہیں دی۔ تم میری خاطر اتنا کچھ کر رہے ہو، میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ میں نے ٹائی اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا اور اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ وہ بے حد بدحواس لگ رہا تھا، مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ اسے ٹائی باندھنے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گئی، اس کے لیے ناشتہ بنایا، ٹیبل پہ رکھا۔ وہ کمرے سے باہر آیا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہوا۔ کیا ہوا؟ میرے بیٹھنے پہ تم اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہے ہو؟ میری بات سن کے کہنے لگا، پہلے کبھی کبھی تم یوں میرے ساتھ نہیں بیٹھی، اس لیے جھٹکا تو لگے گا نا۔ پتہ نہیں اس کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی، بے چینی تھی۔ ہاں، جب تم نے میری خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی تو میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے۔ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواتی ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگا، میں خود ناشتہ کر لوں گا، اور تم بیوی ہو میری تو تمہاری عزت اور جان کی حفاظت تو کرنی تھی نا مجھے۔ وہ پھر بھی مجھ پہ یوں رشتہ جتا رہا تھا جیسے مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ میں تمہاری بیوی ہوں، بار بار اس رشتے کو جتا کے تم مجھے تسلی دے رہے ہو یا خود کو؟ کیا مطلب؟ وہ بوکھلایا۔ ارے کوئی مطلب نہیں، تم ناشتہ کرو۔ اس کا ناشتہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کامیار، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں بولو، اس نے چائے کا کپ ہونٹوں پہ لگاتے ہوئے کہا۔ کامیار، تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا تو غلط تھا، لیکن میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن کیا؟ لیکن نکاح تو ہمارا ہو چکا ہے نا۔ نکاح نامے پہ میں نے سائن بھی کیے تھے، تم نے بھی کیے تھے، اور قانونی طور پہ تم نے اس نکاح نامے پہ سٹیمپ بھی لگوا لیے ہوں گے، یہی کہا تھا نا تم نے۔
میری بات پہ پتہ نہیں کیوں اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے ابھرے۔ ہاں، میں نے کہا تو قانونی طور پہ تو ہم میاں بیوی ہیں، تم یہ باتیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا دیکھو، میرے گھر والوں نے بھی مجھے قبول نہیں کیا اور تمہارے گھر والوں نے بھی۔ میں نہیں جانتی کہ تم یہ سب کچھ کیسے ٹھیک کرو گے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پہ بھروسہ کر لوں۔ اگر تم میری خاطر اتنا کچھ کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، میری ضرورت کی ہر چیز کو پورا کر رہے ہو، تو پھر مجھے بھی اپنا دل تمہاری طرف سے صاف کر لینا چاہیے۔ میری بات سن کے جیسے اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کنزا، یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پلیز تم اپنا دل میری طرف سے صاف کر لو، میں سچ مچ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ چائے وہ پی چکا تھا، اس کا ہاتھ صوفے پہ تھا، رخ میری طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی ڈائلاگز بولتا یا مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ کسی کرنٹ کی مانند اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے پیچھے کیا، فوراً سے کھڑا ہو گیا، پھر اپنی گھڑی دیکھنے لگا۔ وہ میں اب لیٹ ہو رہا ہوں، آ کے بات کروں گا، یہ کہہ کے چلا گیا۔ میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ اس کے جاتے ہی میں اس کے کمرے میں گئی، اس کی الماری کھول کے اس کے کپڑوں کے نیچے ادھر ادھر ہر جگہ میں وہ نکاح نامہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جس پر اس نے مجھ سے سائن کروائے تھے۔ میں اس وقت اتنی نروس تھی، اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نکاح نامے پہ لکھا کیا ہے۔ مجھے بس گھر جانے کی جلدی تھی، مجھے اس وقت اپنی عزت کی پرواہ تھی، لیکن مجھے اس کے کپڑوں میں کچھ بھی نہیں ملا۔ میں نے اس کی الماری کا دراز کھولا، وہاں اس کے ڈاکیومنٹس تھے، میں نے سارے صفحے پلٹ کے دیکھے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کہیں پہ بھی نکاح نامہ نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا اور اس کے پاس نکاح نامہ ہو ہی نہ؟ اپنا لیپ ٹاپ، اپنا موبائل وہ ساتھ لے کے جاتا تھا۔ مجھے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لینے کے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ملا جو میرے دل کو تسلی دے سکتا۔ اس کا رویہ، اس کی حرکتیں، سب کچھ میری عقل اور فہم سے باہر تھا۔ شاید اس نے میرے ساتھ کوئی ڈرامہ رچایا تھا، اور بہت برا ڈرامہ رچایا تھا۔ مجھے اتنی ذہنی تکلیف میں رکھا کہ میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہتی تھی، میں روتی رہتی تھی، اور آج وہی کیفیت میں نے اس کے چہرے پہ دیکھی، گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی۔ بہت ہو گیا مسٹر کامیار، بہت کھیل کھیل لیا تم نے میرے ساتھ، میری زندگی کے ساتھ۔ اب میری باری ہے۔ آج تک تم نے ایک زبردستی کی محبت مجھ سے کی، میری مرضی کے خلاف تم سب کچھ کرتے چلے آئے، لیکن جو کھیل آج سے میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی نہ تم جی سکو گے نہ مر سکو گے۔ ایک لڑکی کس چیز سے ڈرتی ہے؟ اسی چیز سے کہ اس کی عزت برباد نہ ہو، وہ بدنام نہ ہو، برسوں سے اس کے ماں باپ کی نظر میں جو بنی ہوئی عزت ہے وہ خاک میں نہ مل جائے۔ اور تم نے میرے گھر والوں کی نظر میں میری عزت زیرو کر دی۔ تمہارے بابا آج بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو تمہارا کیا گیا؟ تمہارا کچھ بھی نہیں گیا۔ ہاں، تمہیں شاید خدا کا خوف ہے، تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا اور میرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، ورنہ تم مجھے اتنی مہلت کبھی بھی نہ دیتے۔ شاید تمہارا باپ دیندار ہے، اس لیے تمہیں بھی اتنا تو پتا ہے کہ تم نے جھوٹا ڈرامہ میرے ساتھ رچایا ہے، اور اس میں نکاح نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ تم نے صرف مجھے ڈرایا ہے، مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں رافع کو شادی سے انکار کر دوں، اور تم اپنے اسی پلان کو کامیاب کرنے کی خاطر بار بار میرے گھر آتے تھے۔ یہاں میں رافع کو انکار کرتی، وہاں تم اپنے ماں باپ کو راضی کر کے میرے گھر رشتہ دے کے بھیج دیتے۔ میرے بھائی کی نظر میں تو تم ویسے ہی ہیرو بن گئے تھے کیونکہ تم نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ اس پہ حملہ بھی تم ہی نے کروایا تھا۔ اس لیے رافع سے شادی سے انکار پہ جب تمہارا رشتہ میرے لیے آتا تو میرا بھائی تو دل و جان سے قبول کر لیتا۔ کتنا اچھا پلان بنایا تھا نا تم نے۔ سانپ بھی مر جاتا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ تمہارے گھر والے رشتہ لے کے آتے، میرا بھائی مان جاتا، اور میں بے وقوفوں کی طرح یہی سمجھتی رہتی کہ میں آلریڈی تمہارے نکاح میں ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ میرا نکاح پہ نکاح ہو سکتا ہے، اور تمہارا اور میرا نکاح ہو جاتا، شادی ہو جاتی،
اور تم مجھے عزت سے گھر لے جاتے. لیکن کیا ہے نا کہ ایک قانون اللہ کا بھی ہے. شاید میرے سامنے تمہارا یہ سچ آنا تھا، اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا. مدثر بھائی نے تمہیں دیکھ لیا، ایک تماشا لگ گیا، اور اب تم میرے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہو. اب ایک ایکٹنگ میں تمہارے ساتھ کروں گی جو تم ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گے. اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو میں نے بڑی بے دردی سے صاف کیا تھا. کھانا بنایا اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا. پھر میں نے پورے گھر کی صفائی کی، اس کے کمرے کو بھی صاف کیا، اس کے کپڑے بھی دھوئے، وہ سب کام جو ایک بیوی کرتی ہے. اس کے آنے سے پہلے میں نے ایک براؤن کلر کا جوڑا نکال کے پہنا، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا. میک اپ کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی، ورنہ میں وہ بھی کر لیتی. پھر میں اس کا انتظار کرنے لگی. جیسے ہی مین دروازہ کھلا، میں مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آئی. وہ مجھے اس حلیے میں دیکھ کے حیران ہوا تھا. میں نے مسکرا کے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑا. تم فریش ہو جاؤ، پھر ہم مل کے کھانا کھاتے ہیں. وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی. شاید اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں میں دروازہ کھول کے اندر نہ آ جاؤں. 15-20 منٹ بعد وہ نہا کے باہر نکلا. کھانا کھانے کے دوران میں اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گئی. وہ کھسک کے پیچھے ہٹا. کہنے لگا، وہ میں سوچ رہا تھا کہ کل جمعہ ہے تو کل مولانا صاحب کو لے آتا ہوں، ایجاب و قبول بھی ہو جائے گا، ہم دونوں کو بھی تسلی ہو جائے گی، اور میرے چند دوست بھی آئیں گے، ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے گا تو زیادہ بہتر ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا وہ دل کی تسلی کے لیے. میں نے کہا اچھا، لیکن میرے دل میں تو ایسی کوئی خلش ہے ہی نہیں. دیکھو نا، قانونی طور پہ تو ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور میں مطمئن ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایجاب و قبول کرنا کوئی لازمی بات ہے. ارے یہ جو سائن ہوتا ہے نا، یہ ایجاب و قبول ہی تو ہوتا ہے. وہ میں نے بھی کیا، تم نے بھی کیا، بس ہو گیا نکاح. اب میں مزید ایسا کچھ نہیں چاہتی. میں نے تمہارے بارے میں بہت غلط اندازے لگائے. تم واقعی مجھ سے بہت محبت کرتے ہو اور میں اپنا دل تمہاری طرف سے بالکل صاف کر چکی ہوں. میری بات نے اس کا رنگ اڑایا تھا. اس کا نوالا حلق سے نیچے اترنے کو تیار ہی نہیں تھا. جلدی سے اس نے پانی کا گھونٹ پیا، باقی کا کھانا وہیں چھوڑ دیا. کنزا، دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہمیں ایک بار یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہے. اس بار میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بہت مضبوطی سے پکڑا تاکہ وہ چھڑوا نہ سکے. یہ دیکھ کے وہ گھبرایا. میں نے کہا کیوں ضروری ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا؟ کیا ہم ابھی ایک دوسرے کے لیے غیر ہیں؟ یہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے نا کامیار، یہ ایجاب و قبول ہی تو ہوتا ہے. دیکھو نا، تم نے سائن کیے، میں نے سائن کیے، پھر تم نے عدالتی کاروائی بھی کروا لی. ہمارے نکاح نامے پہ حکومت کی سٹیمپ لگ گئی. حکومت پاگل تھوڑی ہے جو یوں ہی اس نکاح نامے کو منظور کر دے گی. میرا دل مطمئن ہے. میں چاہتی ہوں کہ اب ہم اپنے رشتے کا باقاعدگی سے آغاز کریں. میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا. اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزرا. اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں سے کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں کبھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی اس کے ہاتھ کی طرف. کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اب تو میں مان گئی ہوں. لیکن اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں سے کھینچ کے آزاد کیا. لیکن میں کل پھر بھی مولانا صاحب کو لے کے آؤں گا. میں نے کہا نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے. میرے دل کو یقین ہے کہ جیسے نکاح تم نے کیا ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے. جب میں تمہاری بیوی ہوں تو پھر ہمیں ایک کمرے میں رہنا چاہیے. وہ اٹھ کے کھڑا ہوا. میرے سر میں بہت درد ہے. میں نے کہا کیا ہوا، کیوں ہے درد؟ اچھا کمرے میں آؤ، لیٹو، میں تمہارا سر دبا دیتی ہوں. اتنی محنت بھی تو کر رہے ہو نا میرے لیے. اس سے پہلے کہ میں اس کا بازو پکڑتی وہ پیچھے ہٹ گیا. نہیں نہیں کنزا پلیز. اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر چکا تھا، دروازے کو لاک کر چکا تھا، اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی تھی. میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی. آج مجھے بڑی پرسکون نیند آئی کیونکہ اس کی نیندیں میں اڑا چکی تھی. صبح جب میری آنکھ کھلی اور میں کمرے سے باہر آئی تو وہ کمرے میں تھا ہی نہیں، بلکہ گھر میں ہی نہیں تھا، جا چکا تھا، وہ بھی بنا ناشتہ کیے.
وقت سے پہلے جا چکا تھا، شاید مجھ سے خوف کھانے لگا تھا، اور میں یہی چاہتی تھی کہ اسے بھی تو پتہ چلے خوف کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، ذہنی اذیت کس چڑیا کا نام ہے۔ میں اسے اتنا زج کرنا چاہتی تھی، اتنا پاگل کرنا چاہتی تھی کہ اپنے منہ سے اعتراف کرتا، اپنے منہ سے سچ بولتا۔ رات کو وہ کافی دیر سے گھر آیا، تقریباً رات کے 11 بجے، اور میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا بھی میں کھا چکی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا مجھے دیکھ کے ٹھٹک کے رکا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو، سوئی نہیں؟ میں نے کہا تم اتنی دیر سے آ رہے ہو، میں کیسے سو سکتی ہوں؟ تمہارا انتظار کر رہی تھی، کھانا گرم کروں تمہارے لیے؟ کہنے لگا نہیں، میں کھا کے آیا ہوں۔ حالانکہ ہونٹ خشک تھے، شکل سے لگ نہیں رہا تھا کہ کھانا کھا کے آیا ہے، لگ رہا تھا کہ اس کی بھوک ہی مٹ گئی ہے، اندر سے پریشان لگ رہا تھا۔ کنزا تم میرا انتظار مت کیا کرو، پلیز سو جایا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ اتنی محنت کر رہے ہو میرے لیے، بیٹھو نا کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے شوہر کی تھکن ہمیشہ بیوی کے پاس بیٹھنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور تم ہو مجھ سے یوں دور بھاگتے ہو جیسے پتہ نہیں مجھے کوئی چھوت کی بیماری ہے، اور تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں بھی لگ جائے گی۔ وہ کہنے لگا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک کام کرو گے، میرے کندھوں میں بہت تکلیف ہے، بہت درد ہو رہا ہے، پلیز تھوڑے سے دبا دو۔ میری بات سن کے وہ بری طرح سے بوکھلا کے رہ گیا۔ وہ میرے ہاتھ میں پہلے سے درد ہے، پتہ ہے نا تمہیں، زخم ٹھیک نہیں ہوا ابھی، میں تمہیں میڈیسن لا کے دیتا ہوں، پین کلر لا دیتا ہوں، تمہیں آرام آ جائے گا۔